بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے درود و سلام سید ولد اعظم سید کائنات سید انسانیات امام القبلتین امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کی آمد ہے ہم سب تیاری کر لیں یہ وہ ماہ مبارک اور ماہ مقدس کی آمد ہے اللہ کی طرف سے
اپنے بندوں پر انعامات، اس کے احسانات، اس کے فضل اور اس کے اکرام کا بڑی برکتوں والا، بڑی سعادتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ کرنے کو ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ زندگی میں پھر سے یہ ماہ مبارک نصیب کر رہا ہے۔ سلف صالحین رمضان المبارک سے 6 ماہ پہلے اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، الہ العالمین ہماری زندگیوں میں پھر سے رمضان یہ بابرکت مہینہ نصیب کرنا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ یعنی فی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم ولیلہ یعنی فی رمضان، اس کے ہر دن کے اندر، اس کی ہر رات کو یعنی رمضان میں اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے ہمارے رب ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ صرف ہماری نہیں، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا، اللہ ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا، اللہ ہماری ماؤں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا، اللہ ہماری بیویوں کی، وذریاتنا، اللہ ہماری اولادوں کی، واولادنا، اللہ ہمارے دوست و احباب، اللہ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ آنے کو ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کی ہر دن، اس کی ہر رات کو ہر مسلمان کی دعوت مستجابہ، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ماہ مبارک مجھ کو اور آپ کو اللہ نصیب کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتا ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3925، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 2 آدمی بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں اور ایک شہید ہو جاتا ہے، ایک اس کے بعد عام موت فوت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانثار، آپ کے دونوں صحابہ اس کی خواب میں آتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو شہید ہونے والا ہے اللہ کی جنتوں کا مہمان ہے، لیکن اس کے 1 سال بعد فوت ہونے والا اس سے بھی جنت کے اندر داخلہ مل چکا ہے، لیکن وہ جنت میں شہید کے درجات سے بلند درجوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی 2 جانثار ایک وقت میں مسلمان ہوئے، ایک شہادت کی موت چلا گیا، ایک عام وفات ہوئی، لیکن بعد میں فوت ہونے والا شہید کے درجے اس سے زیادہ پر ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض أليس قد مكث هذا بعد سنة۔ میرے صحابی، کیا شہید ہونے والے کے بعد یہ شخص 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کہا اللہ کے رسول کے زندہ رہا ہے۔ فرمایا فأدرك رمضان، پھر اس نے رمضان کو پایا۔ فرمایا جی ہاں رمضان آیا اس کی زندگی میں۔ فرمایا فصامہ، اس نے روزے رکھے، اس نے نماز پڑھی، قضا و قضا اس نے یہ اور یہ کام
کیے وَسَجْدَتًا وَقَضَى وَقَضَى سَجْدَتًا فِي الصَّلَاةِ، اس نے 1 سال سجدے زیادہ کیے ہیں۔ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول، اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے فلاں کام کیے، سجدے کیے، سال تک زندہ رہا۔ فرمایا میرے صحابی بینہما ابعد مما بین السماء والارض، شہید اور اس کے درمیان اس طرح فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ عبادت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو پھر سے نصیب کر رہا ہے، آئیے اس کی تیاری کر لیجئے۔ یہ بات یقینی ہے، ہم نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اعضاء درست ہیں، تندرستی اور صحت مند ہیں، تندرستی بھی ہے، صحت مند بھی ہے، ان کے پاس فرصت کے لمحات بھی ہیں، اللہ کے انعامات بھی ہیں، لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کا وقت نہیں ملتا، ان کے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کی باری آتی ہے، سینکڑوں بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہی تو وجہ ہے جب آپ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اعنی۔ پہلی دعا یہ ہے، اے میرے اللہ میری مدد کر، اللہم اعنی علی ذکرک، اس بات کے اوپر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہم اعنی یا رب اعنی علی ذکرک، اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکرک، اور اس بات پر میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہ میری مدد کر کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں۔ تو دعا کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کے اندر یہ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ رمضان سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں میں نے اس سال فلاں کام کرنا ہے، اس سال تو میں نے قرآن کی تلاوت اس طرح کرنی ہے، اس طرح تو میں نے رات کے قیام میں یہ کام کرنا ہے، اس طرح لمبا قیام کروں گا، لیکن سوچتے، سیٹنگ کرتے، ترتیب لگاتے، رمضان گزر جاتا ہے اور بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ میں رمضان میں ایسا کر نہیں سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تیاری نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری عادت بھی نہیں ہوتی، روٹین میں اعمال کرنے کی عادت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کے خطبہ کی وساطت سے میرے آپ احباب کو سب سے پہلے مجھے ان الفاظ سے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور انہی الفاظ سے آپ کے ساتھ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن اللہ رب الجلال والاکرام نے میری اور آپ کی عبادت کی تیاری کے لیے ہمیں ایک نوید سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت الابواب وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی منادی باغی الخیر وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جامع الترمذی ابن ماجہ کی روایت، اس کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ومردت الجن، اللہ جنات کو جکڑ دیتے ہیں۔ فرمایا وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، اور ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا،
سے آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او اے خیر کے کرنے والے، اللہ کی طرف سے بھلائی کو چاہنے والے، خیر کے متلاشی، اللہ نے تیرے لیے موقع دے دیا ہے، اپنی بھلائی میں اور آگے بڑھ۔ یا باغی شر، او شر کے متلاشی، او برائی کرنے والے، اقصر، اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ تو میرے رب نے میرے اور آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے، میرے اور آپ کے اوپر اپنی رحمت فرمائی ہے، اپنا فضل اور اکرام کیا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، رمضان کی پہلی رات جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی تیاری کریں۔ پھر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا گیا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے، گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ علماء نے نا اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک حقیقی ہے، ایک مجازی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو سرکردہ شیاطین جنات ہیں اللہ ان کو باندھ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے ہیں وہ نہیں باندھے جاتے۔ اس کی ایک دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث نمبر 2035 ایک واقعہ نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت صفیہ بن حیش رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ اعتکاف میں تھے، وہ آپ کے پاس رات کو ملنے کے لیے آئی، گھر سے کوئی چیز دینے کے لیے، کھانا۔ تو جب وہ واپس جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم ان کے ساتھ چلے تھے۔ جب آپ حضرت صفیہ سے بات کر رہے تھے، اعتکاف میں ہیں، آخری عشرہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو دو صحابی بات سے گزرے تو اللہ کے رسول بلا کے کہتے ہیں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم یہاں سے چلے جاتے تو شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا۔ جو چھوٹے چھوٹے شیطان شتونگڑے یہ انسانوں کو برائی پر آمادہ کرنے پہ لگے رہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل صحابی رسول حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2203 ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن کی قرات کرتے ہیں، شیطان اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں بھولی ہوئی باتیں یاد کرواتا ہے نماز کے اندر۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، جیسے دسترخوان پر بیٹھے کھانا لگے، کوئی اور شخص آگے بیچ میں سے چند نوالے لے لے، یہ تمہاری نماز میں سے نوالے لیتا ہے نیکیوں کو کم کرنے کے۔ تو اللہ کے رسول اس کا وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی، جنوں میں سے بھی، والناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ تو گناہ کے سرزد ہو جانے کی وجہ صرف شیطان نہیں ہے بلکہ انسانی شیطان بھی ہے۔ اور پھر گناہ کے سرزد ہو جانے کی وجہ انسان کی اپنے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کے اہل و عیال بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہے سورۃ تغابن 28واں پارہ آیت نمبر 14، سورہ نمبر 64، اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے شان نزول میں جامع الترمذی حدیث نمبر 3317، کچھ لوگوں نے ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ جانا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے، لیکن اب کسی کے گھر والے آڑے آ گئے، کسی کے بچے آ گئے، بیوی آ گئی، ہجرت میں تاخیر ہو گئی۔ جب وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے، اب دیکھا کہ وہاں کا ماحول بہت بہترین ہے، اور جو ان سے پہلے آ چکے ہیں
تو انہوں نے تو دین کے معاملات کافی حد تک سمجھ لیے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ ہمارے بیوی بچوں معاملات کی وجہ سے ہمیں روکا گیا، کیوں نہ ہم ان کو سزا دیں۔ تو اللہ رب الجلال والاکرام نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک بعض تمہاری بیویاں اور اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہا کرو۔ لیکن پھر فرمایا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، تعفو وتصفحوا وتغفروا، درگزر کر لو، معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہ ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے قرآن مجید میں گناہ کے سرزد ہو جانے کی۔ صرف شیطان پہ مدعا نہیں ڈالا جا سکتا، انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے، اس کے آئے جڑے ہوئے رشتے اس کے درمیان رکاوٹ بن سکتے اس کی عبادات۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہماری عبادت میں عادت نہیں ہوتی، ہماری روٹین نہیں ہوتی، تو انسان کی عادات بد جو ہیں، بری عادات، اس کی وجہ سے بھی رمضان میں باوجود اس کے کہ شیاطین جھگڑے ہوتے ہیں، جناتوں کو باندھا گیا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ عادات بد ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اس کی تیاری بھی نہیں کی ہوتی، ذہنی تیاری بھی نہیں ہوتی۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہم سال میں کئی ایک دفعہ پروگرام بناتے ہیں، چلے جی آؤٹنگ کے لیے جائیں، بری ناران کلان ایکس وائی زیڈ کہیں بھی، تو کیا ہم بیٹھے بیٹھے چلے جاتے ہیں؟ جی آئیں چلے جی، بیٹھے بیٹھے جایا جا سکتا ہے؟ پورا پلان کرتے ہیں، اس کے لیے رقم مختص کرتے ہیں، اس کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے، اس موسم کے اعتبار سے اس سفری ضروریات پر آپ اپنے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، آنے جانے کی سواری باقی ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اس سفر کے لیے جایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ حرمین بھی جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ زیارتیں یہ بہار نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادتیں اپنے فضل و کرم سے جوانی و صحت میں ادا کرنے کی توفیق دے۔ وہاں بھی جانا ہو تو تیاری کرنی پڑتی ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، چھٹیاں لیتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، اس کے لوازمات کو پورا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹی ابھی شعور کی عمر کو نہیں ہوتی، 20 سال اس کو بیانے کے لیے تیاری کا ذہن بناتے ہیں، تو پھر اس منزل کو پہنچتے ہیں۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم رمضان میں اس قدر اس کی خدمت اس لیے بھی نہیں کر پاتے کہ ہماری ذہنی تیاری نہیں ہوتی، ہماری عادات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس سے خالی شیطان پر نہ ڈالا کریں۔ اور پھر یہ جو انسان کا نفس ہے نا جی، نفس، یہ بھی ایک رکاوٹ کی وجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 اقسام کا تذکرہ کیا ہے، نفس عوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیفیت ہے، وما ابرئ، 13واں سپارہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اللہ رب الجلال والاکرام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا اظہار، یا بعض مفسرین کے نزدیک زلیخا کا اظہار، وما ابرئ نفسی، نہیں میرا بری کرتا اپنے نفس کو، ان النفس، نہیں میں بری کرتا اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس تو لامارہ، ضرور حکم دیتا مجھے، بالسوء، برائی کا۔ نفس امارہ یہ ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ ملامت کرنے والا ہے، گناہ ہو جائے تو اس پہ ملامت کر رہتا ہے، کیوں کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پچھتاوا، پشیمانی، اچھا نیکی نہیں کی، نیکی کی ہے پھر کہتا ہے تھوڑی کی ہے، زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ اور نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہ کمال درجہ ہے جب انسان دنیا سے جانے کو ہوتا ہے، وقت نزع ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے نفس مطمئنہ جو بالکل مطمئن ہے اللہ کی فرما برداری پر، گناہوں سے بچنے والا ہے،
تو یہ جو رمضان میں مختلف ہم شکلیں دیکھتے ہیں گناہ کی، تو اس میں ایک وجہ اس کا اپنا نفس امارہ بھی ہے۔ برائی کر کر کے وہ عادتیں بد ہوتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی مسجد ہے، مسجد کے قریب ہیں، مسجد کے اندر ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی، پھر بھی آپ ایسا بولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا نفس ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان کی تیاری کے لیے ایک پیکیج دیا کہ میں نے شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا ہے، لو تم اپنی کوشش کر لو۔ لوگ کہتے ہیں پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس گناہوں کے ہونے کی وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ وہ صرف شیطان نہیں، انسانوں پر بھی ہوتی ہیں، یا اس کے لیے بسا اوقات اس کے رشتے آڑے آ جاتے ہیں، یا اس کی عادات آ جاتی ہیں، جیسے اس کے نفس کی طرف سے بھی یہ ملامت کا نہیں سلسلہ ہوتا، ہمارا کی شکل ہوتی ہے۔ تو پھر ایک وجہ یہ بھی کہ ہم تیاری نہیں رکھتے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کسی عالم دین نے بڑی پیاری مثال دی، کہتے ہیں کپڑے پر گند لگ جائے تو کپڑا دھویا جا سکتا ہے نا جی؟ کپڑے پر گندگی لگ جائے تو کپڑے کو دھویا جا سکتا ہے۔ انسان کی عادتیں خراب ہوں، اللہ سے استغفار کی جا سکتی ہے، بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کپڑے کی جگہ بذات خود ہی گندگی ہو، کپڑا نکال دینا، گندگی پڑی ہے، تو کیا گندگی بھی کبھی صاف ہو سکتی ہے؟ جب وہ بالصفات اور بالذات خود ہی غلاظت ہے تو پھر وہ صاف نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں اگر نفس کی کیفیت غلاظت میں تبدیل ہو چکی ہے، پھر رمضان کیا غیر رمضان کیا وہ بدل نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جو شیاطین کے جکڑے جانے کا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر فضل ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ کر یہ بات کہتے ہیں، میرے بندو لو جس کا تمہیں بہانہ تھا وہ میں نے جکڑ دی ہیں، اب تم اپنی کوششیں کر لو۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس رمضان کی مبارک مہینے میں محنت کرنے کی، تیاری کرنے کی، اس میں اللہ کو راضی کرنے کی، جنت کمانے کی، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی، اللہ رب الجلال والاکرام نے فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والصائمین والصائمات، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ پھر آخر پہ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، جن کے اندر یہ عادات ہوں گی میں نے تیار کیا ہے، اعد اللہ، اللہ نے تیار کر دیا ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت و اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جو ہم نے بیان کیا ہے یقیناً یہ تیری توفیق سے ہے، تیری عنایت سے ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ جو بیان کیا ہے اللہ اس کی علمی کمیوں کو پورا کر دے اور عملاً کوتاہی سے درگزر فرما لے، جتنا علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے، جیسے ظاہر میں ہیں ہماری تنہائیاں ہمارے باطن اس سے زیادہ خوبصورت کر دے، اور رمضان کی آمد ہے ہمیں ویسا کرنے کی توفیق دے جیسا تجھے پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔